جی میرا سوال یہ ہے انسان کے جیون کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اللہ ایشور نے انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے بھیجا ہے۔ تو آئیے اس کا جواب دیں گے، اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ سچائی سمجھ میں آئے، اور ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں۔ چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی جاگ سکیں، دنیا کے دھوکے کو پہچان سکیں اور جیون کا مقصد جان سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر۔ سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ سیدھی راہ سے بات سمجھیں گے تو بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ ماں باپ نے ہمارے شریر نہیں بنایا، آنکھ، ناک، کان، یہ آنکھوں کے اندر روشنی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت، اور یہ ہمارا پورا شریر جو ہے وجود۔ ماں باپ تو صرف ایک ذریعہ ہیں دنیا میں بھیجنے کا۔ تو اب اللہ نے اپنی رچنا انسان کے اندر بنائی، ایشوریہ رچنا۔ اچھائی سے محبت، جنت کے شوق رکھے ہیں جنہیں دنیا میں پورا کرنے کے لیے ہمارا وقت بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کبھی دکھ نہ ملے، موت نہ آئے، تکلیف نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے۔ ان چیزوں کو پوری کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان ہم دیکھ رہے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں پورے نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ تم دنیا میں جنت کے شوق پورے کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو دکھوں میں گھرتا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے ہر انسان کے اندر۔ اور جیون جینے کا دو طریقے اس کو دے دیے ہیں، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ دونوں کے دو انجام ہیں موت کے بعد۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، سورگ ہے، اور برائی کا انجام جہنم ہے، نرک ہے۔ اب اللہ نے انسان کی جو رچنا بنائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھائی میں سکون رکھ دیا ہے۔ اچھائی اللہ کی ہے، اس لیے سکون رکھا ہے اس کے اندر، اور برائی شیطان کی ہے، اس کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھ دی ہے۔ شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ۔ احسان ماننا، احسان ماننا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ایشوری رچنا ہے کہ ہر انسان کے اندر احسان کا مادہ رکھا ہے۔ جس کے اندر احسان کا مادہ نہ رہا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر بگاڑ لیا۔ بھئی کسی انسان نے، ہم پیاسے تھے اور بہت پیاس لگ رہی تھی، پانی نہیں تھا ہمارے پاس، کسی نے ہمیں پانی پلا دیا، ہماری پیاس بجھ گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر اس کا احسان ہم نے نہیں مانا تو پھر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی انسانیت کو ہم نے برباد کر لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں، جس نے بندوں کا احسان نہ مانا، جس نے انسانوں کا احسان نہ مانا، وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا؟ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے، بچہ جو ہے، اب دیکھیے پوری کائنات کا، ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے، اور اس دھرتی پر کتنے دھرم ہیں، کتنے دیش ہیں، کتنے گاؤں ہیں، کتنے قصبے ہیں، کتنے شہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں بچے روز پیدا کرتا ہے اور لاکھوں کو روز موت دے کے اٹھاتا ہے۔ تو دنیا ایک آنے جانے کی جگہ ہے۔ انسان آتے ہیں اور اپنا امتحان دے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کرم کر کے مرا ہے پھر ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو یاد رکھیں، بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جہاں بھی پیدا ہوا،
جس بھاشا کے بولنے والوں کے یہاں پیدا ہوا ہیں ویسی ہی بھاشا بولی سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ویسی ہی بولی وہ سیکھ جاتا ہے، اور اس کا جو دل ہے، اس کا جو دماغ ہے، اس کی کوری میموری ہوتی ہے۔ جب آتا ہے دنیا میں، اللہ اس کے جیون کی شروعات کراتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس کی میموری کوری آتی ہے، ہر خطا سے پاک جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب دنیا میں اسے کرم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا۔ دنیا میں کرم کرے گا، اچھے کرے یا برے کرے، اور جب تک جیون کا سمے ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، رزق اور عمر، روزی اور عمر لکھ دی ہے اس کی، تو اب جیسے کرم کر کے جائے گا، اچھے یا برے ہیں، ہاں ویسے ہی پھل پائے گا۔ تو یاد رکھیں، بچپن میں ہر بچہ جب اس کی پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے تاکہ اسے پال سکیں۔ باپ کتنی محنت کرتا ہے، دھوپ تاپ میں، مزدوری میں، اور خود اپنے اوپر بدن پر مصیبت جھیل کر کے اولاد کو جو ہے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اسے جو ہے سکون کی جگہ میں رکھتا ہے۔ اگر بچہ باہر دھوپ میں کھیلنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ بیٹا دھوپ میں مت کھیلے، چھائے میں آ جا، ہیں؟ تو کتنا جو ہے اسے جو ہے پریشانیوں سے اور ہر چیز سے جو ہے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا سسٹم ہے چلایا ہوا، کہ اللہ نے دل میں محبت ایسی پروست کر دی ہے کہ انسان خود رل جاتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے کما کے لاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ بچہ بچپن کی حالت میں کمزوری حالت ہوتی ہے، ہیں، تاکہ اس کی پرورش کی جا سکے، اس کا امتحان لیا جا سکے۔ اللہ نے ایک بڑا عجیب سسٹم بنایا ہے دنیا کا، بھئی ہم سمجھیں۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ ٹھیک؟ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہاں پر ہر انسان پریکشا دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ تو ایک الگ سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے اس نے، کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھ دی تاکہ وہ بچپنے میں اسے پال سکیں۔ کوری میموری آتی ہے، کمزور ویوستھا ہوتی ہے، کمزور جو ہے حالت ہوتی ہے بچپن میں بچے کی، تو جب تک کمزور حالت ہے ماں باپ کے دل میں محبت رہتی ہے، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے محبت کم ہونے لگتی ہے، جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے، بڑا ہونے کے بعد محبت کم ہونے لگتی ہے، پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگتا ہے۔ اب وہ اپنے مرضی سے پھر کرم کرنے لگا ہیں دنیا میں۔ اب وہ ماں باپ سے کیسا برتاوا کرتا ہے ہیں، اور کس کا کتنا احسان مانتا ہے، اس کی پریکشا شروع ہو گئی 15 سال کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اسی طریقے سے اب سمجھیں ہم بات کو، کہ اب وہ بچہ جو ہے بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے میری حفاظت کرنے والے، میری سرکشا کرنے والے ہیں، اور میری دیکھ بھال کرنے والے، میری ضرورت پوری کرنے والے ہیں، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ ہیں۔ کیونکہ بچہ ماں کی گودی میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں ماں کو دیکھتی ہیں، تو اسے پھر ماں کے ساتھ، ماں جو ہے، ماں کا ویوہار جو ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا ہوتا ہے، بھلائی کا ہوتا ہے، اچھائی کا ہوتا ہے، ہیں، کیونکہ اللہ نے محبت رکھی ہے۔ پھر وہ جو ہے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ کما کے لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو وہ جو ہے اب اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے انسان کے اندر، کہ جو احسان کرے اس کا احسان مانو۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں، میرے ماں باپ کا مجھ پر احسان ہے، یہ جذبہ اس کے اندر پنپتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کا احسان مانتا ہے۔ اس سے آگے کا اسے دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے، ہیں، نہ اس کے اندر کوئی مال کی ہوس ہے، نہ حرص و ہوس ہے، نہ اسے دکھ کا پتہ، نہ اسے غم کا پتہ، نہ اسے پریشانی کا پتہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے دکھ کا بھی احساس نہیں ہوتا، دکھ کیا چیز ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے،
دھیرے دھیرے پھر ان کے نام سنتا ہے لوگوں کے منہ سے کہ دکھ، تکلیف، پریشانی، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یار دکھ کیا کسے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، سنتا تو زبان سے ہے وہ، لوگوں کی زبان سے، لیکن اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ دکھ کیا چیز ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے سب اسے جب پھر دنیا میں برتتا ہے، رہتا ہے، تو پھر اسے سب ہولے ہولے معلوم پڑنے لگتی ہے۔ تو اسے اور کوئی ہوش نہیں ہوتا، ماں باپ کا احسان مانتا ہے، اور پھر اس سے آگے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے چچا تاؤ بھی ہیں، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا خاندان بھی ہے، میری قوم بھی ہے، میرا دیس بھی ہے۔ پھر دھیرے 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 اس دنیا کی محبت دل میں بھرنے لگتی ہے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، قوم سے، قبیلے سے، خاندان سے، محلے سے، پڑوس سے، جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں کی محبتیں دل میں آنے لگتی ہیں۔ تو اس دنیا میں جتنی آنکھ انسان کی کھلتی جاتی ہیں، جتنا اس دنیا کو زیادہ دیکھ جاتا ہے، جتنا آگے بڑھتا رہتا ہے، دنیا کو دیکھتا رہتا ہے، اتنی ہی دنیا کی محبت انسان کے دل دماغ میں بھرتی رہتی ہے۔ اب اس میں جو ہے اللہ کی رچنا اس کے اندر برابر تھی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے سامنے دو راستے کھلتے ہیں۔ اب دیکھیں، ادھر شیطان بھی ہے جو اس کے من میں غلط خیال ڈالتا ہے، اور ادھر اللہ کی طرف سے بھی اچھے خیال آتے ہیں۔ ادھر دنیا میں دیکھتا ہے اچھائی برائی، دنیا میں دیکھتا ہے، پھر اسی حساب سے من میں اچھے برے خیال آتے ہیں۔ تو اب اس کے سامنے دو پہلو ہو گئے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ تو دھیرے دھیرے اس دنیا کی ہر چیز کی محبت اس کے دل دماغ میں، دل کے اندر بڑھتی رہتی ہے۔ اب اس کے سامنے دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کا غلام بن جائے، یعنی اپنی من کی مرضی کرے، یعنی کہ جو اس کے من کو اچھا لگے وہ کرے، جو اس کے شریر کو آرام ملنے والی چیز ہیں۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا اب جب دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، بیٹا فلاں کام کر دے، اب اس کا من نہیں کر رہا اٹھنے کے لیے، تو اب وہ آلکس کرے گا اور ناشکری کرنا شروع کر دے گا۔ حالانکہ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اندر سے احساس ہو رہا ہے اس چیز کا، لیکن اس اچھائی کی آواز کو دبا دیتا ہے، اور اپنے شریر کی جو ہے آرام ملے شریر کو، اور اس میں ناشکری کرتا ہے، من کی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ اور پھر انسان کے اندر سے یہ بھی آواز آتی رہتی ہے کہ تجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تو اس دنیا میں اپنے دماغ سے چلے، کسی کو اپنا بڑا بنا جو تجھے صحیح راہ دکھائے اور صحیح راستے پر چلائے اور غلط راستے سے بچائے۔ مگر انسان اس آواز کو دبا دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کا غلام ایسے بنتا ہے کہ وہ ساری اچھائیوں کی آواز کو دبا کر کے اور ناشکری کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اب وہ کیا کرے گا کہ اپنے ماں باپ سے بھی فراڈ پنا کرے گا، ان کی مرضی پہ نہیں چلے گا، ہاں، اور اوروں سے بھی فراڈ پنا کرے گا۔ تو وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، اس نے اللہ کی رچنا کا النگھن کیا۔ اللہ نے سارے احساس رکھے تھے، احسان ماننے کے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، لیکن اس نے ناشکری کا راستہ اپنا کر کے خود بے چینی مول لے لی۔ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے اعتبار سے الٹا چلتا ہے تو یہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے اندر بے چینی مول لے لیتا ہے۔ اللہ نے آدیش دیا ہے اچھائی پہ چل، اچھائی میں سکون ہے، اچھائی میری ہے، اگر تو دنیا کے اندر اچھائی پر چلے گا تو تجھے یہاں بھی سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی میں تجھے امن والی، سکون والی جنت میں داخل کروں گا، سورگ میں داخل کروں گا، تو میرے انعام کا حقدار بن جائے گا۔ اگر تو دنیا کے اندر برائی پر چلے گا، دنیا میں بھی بے چین پریشان رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی تو
مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، مرنے کے بعد بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں جب بڑا ہوتا ہے وہ، پھر دھیرے دھیرے اس کی خواہشیں بڑھنے لگتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی نیا رخ بدلتی ہے، نیا رخ بدلتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد پھر وہ اس کی خواہشیں بدلتی رہتی ہیں کہ بھائی اب جو ہے بیوی اور میں رہیں، کوئی ہمارے بیچ میں نہ آئے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے پھر ماں باپ کو بھی جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، ماں باپ کی سب کی ناشکری کرتا ہے، اپنا تیری کرتا ہے، سیان پت کرتا ہے، اور پھر وہ بری طرح سے دنیا میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کے دھوکے میں۔ اب دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، اسے کوئی احساس نہیں، ارے یہ بھی تو انسان تھا، یہ چلا گیا، اس کو کس نے موت دے کے اٹھا لیا ہیں، لہٰذا یہ جیون دھوکا ہے، میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اگلے سانس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جتنے انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں، ان کے پاس اگلے پل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے زندہ رہنے کی، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں انسان اس کے سامنے مر چکے ہوتے ہیں، مگر اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے بھی مرنا ہے، لیکن دنیا میں وہ پھر بھی ایسا رہ رہا ہوتا ہے جیسے دنیا سے اسے کبھی بھی نہیں جانا، کبھی نہیں جانا، ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ تو وہ دنیا کے اندر بری طرح سے وہ گم ہو چکا ہوتا ہے، بھٹک چکا ہوتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ یہ دن نکالنے والا کون ہے، یہ رات کرنے والا کون ہے، یہ ہوا چلانے والا کون ہے۔ اگر ہوا نہ چلے تو انسان سانس نہ لے۔ اب انسان غور کرے کہ یہ ہوا کون چلا رہا ہے، کس نے میرے زندہ رہنے کے لیے ہوا کا جھونکا بھیجا، کتنی گرمی پڑ رہی ہے، ہوا آئی، مجھے ایک سانس سا ملا، مجھے ایک سکون ملا، میرے شریر کو ایک جان ملی، ایک طاقت ملی، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، دنیا میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے، برائی کو پسند کر چکا ہوتا ہے، اپنی من کی مرضی کا خدا بن چکا ہوتا ہے وہ، اور وہ جب اس کے پاس اللہ کی کوئی اچھائی، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے اعتبار سے کوئی اللہ کی خبر لے کے آئے گا، اچھائی کی خبر لے کے آئے گا، تو وہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دے گا، اس کو بھی نہیں مانے گا۔ تو لہٰذا یہ اندھیرے میں ڈوب چکا۔ اللہ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے اعتبار سے نبی کو بھیجتا ہے خبر دے کر کے، ہر زمانے میں نبی آئے، اور آج بھی جو ہے اللہ کے بہت بندے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، سچائی کا پیغام پہنچے، اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو ان کے اندر ہے اس کے دوارا اس پیغام کو پہچانیں اور سچائی کو جانیں، اور موت سے پہلے پہلے ہوش میں آ جائیں، اور جہنم کی آگ کے انجام سے بچ جائیں، بھٹک کے نہ مریں دنیا میں۔ اچھے کرم کرو یا برے کرم کرو، موت تو ویسے بھی آ رہی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہے، سب کو مرنا ہے۔ تو ہم بھی یہ محنت کر رہے ہیں، شاید ہمارے کہنے سننے سے اللہ تعالیٰ کسی کو سچی راہ دکھا دے، ہم بھی محنت کر رہے ہیں۔ اور اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی میری ان ویڈیو سے ہوش میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچی راہ دکھا رہا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس پیغام کو جتنا ہو سکے پھیلائے، اوروں تک پہنچائے۔ ہاں، تو اسی لیے ہم سوچیں اور غور کریں۔ ایک پہلو ہے یہ ناشکری کا، احسان نہ ماننے کا، اور دوسرا پہلو ہے، اچھا قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے سورہ الدہر میں کہ انسان کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، ہم نے اسے گندے پانی کے قطرے سے تعریف کے لائق بنایا۔ آج منتری صاحب ہیں، کلکٹر صاحب ہیں، تعریف ان کی دنیا میں ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گندے پانی کے قطرے سے، ویریا سے میں نے اس کو انسان بنایا۔ تو تعریف کس کے لیے ہے؟ اس منتری صاحب کے لیے ہے، یا جس نے گندے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت چہرہ بنا دیا، اتنا بڑا انسان بنا دیا؟ تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ تو تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو اب انسان کے پاس دوسرا پہلو کیا ہے کہ انسان بچپن میں ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ سے محبت ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا ویوہار کرتے ہیں، اسے ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے دنیا میں بڑا ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میرے چچا ہیں، تاؤ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، جو بھی ہیں، میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، میرا محلہ ہے، میرا گاؤں ہے، گاؤں کی محبت، شہر کی محبت، جنگل کی محبت،
جنگل کی ہریالی کی محبت، پھر دیش کی محبت ہیں۔ ہاں، اب ہم سمجھیں اس چیز کو کہ ایک پہلو تھا ناشکری کا، کہ شیطان اس دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے انسان کو، اور دنیا اصل میں ہے کیا؟ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے انسان کی زندگی۔ دنیا کیا ہے؟ ایک گندگی کا گھر ہے، گندگی کا گھر۔ ہر گھر میں لیٹرین کے گٹر ہیں، سب میں گندگی بھری ہوئی ہے، راستے میں سے نکلیں آپ بدبو آتی ہے گٹر کی۔ ہاں، ابھی سچائی کے ہوش میں نہیں ہے انسان، غور نہیں کرتا انسان، دنیا کے دھوکے میں کھیل رہا ہے انسان۔ تو شیطان اس دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے، اس کے من میں غلط خیال ڈالتا ہے، ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ احسان نہ مانے ہیں۔ ہاں، یہ احسان نہ مانے، اور اللہ سے شیطان کی پوری محنت یہ ہوتی ہے کہ جیون کے سفر میں کسی بھی طرح سے اس کا دھیان اللہ کی طرف نہ جائے، کہیں یہ اس جیون کے امتحان میں پاس نہ ہو جائے، اپنے مالک کو نہ پہچان جائے، ہاں، کہ یہ دن نکالنے والا کون ہے، اور اس کا احسان ماننے والا نہ بن جائے۔ تو قرآن میں ذکر ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، سمجھ بوجھ دی ہے۔ پہلے انسان دنیا میں آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر کان سے آواز سنتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر سمجھتا ہے۔ کتنے آپشن دیے اللہ نے کرم کرنے کے لیے؟ پہلے آنکھ سے دیکھ، پھر کان سے سن، پھر سوچ، پھر سمجھ، پھر اس میں دو خیال آئیں گے، اچھا یا برا۔ اب سوچ سمجھ کر اب چل کون سے اس پہ چلے گا خیال پہ ہیں۔ اب انسان کرم کرے گا، اچھا کرے یا برا کرے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والے کرموں پر اللہ نے انسان کا فیصلہ رکھا ہے۔ ہاں، ہر انسان اپنے کرموں میں خود پھنسا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے شریر سے ہمارے کپڑے چپٹے ہوئے ہیں، اسی پرکار ہماری آتما سے، روحانی سے ہمارے کرم چمٹے ہوئے ہیں۔ ہر انسان اپنے کرموں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ احسان ماننے کا۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا، اور اس لیے بنایا تاکہ اس کی پریکشا لی جائے، امتحان لیا جائے۔ زندگی کے دونوں راستے سامنے کر دیے، اچھائی اور برائی، دونوں کے پھر دو انجام بھی بتا دیے۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، سورگ ہے موت کے بعد، اور برائی کا انجام جہنم ہے، نرک ہے۔ یہ دنیا اللہ کی طرف سے امتحان کی جگہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ بیچارے غریب، جن پر ظلم کیے گئے، زیادتی کی گئی، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ بیچارے یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے۔ کتنے طاقتور دنیا کے اندر حرام کے مال کما کما کے، مزے کر کر کے مر گئے، دنیا میں سزا نہ ملی ان کو۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو بیچارے یہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے اور وہاں بھی مزے میں رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کے اندر جس کے پاس جو بھی کچھ ہے، طاقت ہو، صحت ہو، دولت ہو، جو بھی کچھ ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کمزور ہے، غریب ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اسے غریب بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے۔ تو جان لیں ہم کہ جو انسان جس حالت میں بھی دنیا میں ہے، وہ پریکشا میں چل رہا ہے، اس کا امتحان چل رہا ہے۔ میرے بھائی، اصل حقیقت یہی ہے، اس کو سمجھ لیں، ہم غور سے سمجھ لیں، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اپنے دماغ کو زیادہ نہ گھمائیں، اندھ وشواس سے بچیں، سچی بات پر غور کریں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ جائیں۔ جیون تو ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، چاہے ہمارا احسان مان یا ناشکرا بن، انکار کر ہیں۔ ہاں، اب انسان جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ، اگر اچھائی اللہ کی رچنا کو سنبھال کے رکھتا ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے اپنی رچنا ہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنی رچنا سب کو برابر دی ہے، سب کو برابر دی ہے۔ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ۔ ہاں، اب تمہیں لگتا ہے کہ بھئی کوئی انسان کم عقل ہے، تو یاد رکھنا
اگر ایک پاگل ہے تو اس کا تو حساب کتاب ہے نہیں، جس کے یہاں پیدا ہوا ہے ان لوگوں کا امتحان ہے اس کے ذریعے سے کہ اس کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ اگر وہ پاگل پیدا ہوا ہے تو جس کے یہاں پیدا ہوا ہے ان لوگوں کا امتحان ہے۔ تو اب اسی طرح سے ہم سمجھیں اور غور کریں بات پر، کتنا ہی بھی کم عقل ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، آپ اس سے کہو ارے بھائی کھانا منہ سے کیوں کھا رہا ہے، ناک سے کھا لے، تو آپ پر فوراً کیڑی آنکھوں سے دیکھے گا، ہاں آپ کی طرف گھورے گا اور آپ سے کہے گا کہ دماغ خراب ہے کیا، کھانا ناک سے کھاتے ہوں گے۔ تو جب اتنی بات جانتا ہے تو اس کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، جانتا ہے وہ۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھتا ہے کہ کوئی سنسار کو چلا رہا ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، ہاں کائنات کی آواز سنتا ہے۔ ہوا شریر پر لگتی ہے، ہاں اس سے محسوس کرتا ہے کہ کسی نے یہ ہوا بھیجی ہے جس کے دوارا میں سانس لے رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا، ماں کے پیٹ میں مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، جانتا ہے نا، ہاں جانتا ہے۔ تو اسی پرکار سے اللہ نے سب کو اپنی رچنا دی ہے، بنائی ہے سب کے اندر۔ اب جس نے اللہ کی بنائی ہوئی دی ہوئی رچنا کو توڑ پھوڑ کے برباد کر لیا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلنے لگا، تو وہ پھر اس نے انکار کا راستہ اپنا لیا، ناشکری کا راستہ اپنا لیا۔ وہ دنیا میں بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاوا نہیں کرے گا، بگڑی ہوئی عقل ہوگا، آٹے میں نمک کی برابر اچھائی کرے گا، باقی برائی پہ چلے گا۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں اور غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں راستے سامنے کر دیے اس کے، چاہے ہمارا احسان مان یا انکار کر۔ احسان ماننے والوں کے لیے ہم نے جنت کا انعام تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ مزے کریں گے، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں ہم سجا دیں گے۔ تو اب جب انسان بڑا ہوتا ہے اور غور کرتا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ کا مجھ پہ احسان ہے، اگر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ مثال ایسی ہے جیسے 10 بچے ہیں آپ نے 10 بچوں کو ایک سے کھلونے لا کے دیے، 10 بچوں کو ایک سے کھلونے لا کر کے دیے، اور 8 بچوں نے وہ کھلونے بہت جلدی توڑ پھوڑ کے برباد کر دیے، اور 2 بچوں نے سنبھال کے صحیح سے چلے تو وہ سنبھال کے رکھے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جو 8 بچے ہیں ان پر آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا، اور آپ ان کو دوبارہ بھی نہیں لا کے دیں گے کھلونے غصے میں۔ لیکن جو بچوں نے سنبھال کے رکھے ان سے آپ کا من خوش ہوگا، تو من جب خوش ہوگا تو آپ اور اس کو پھر اور انعام دیں گے بچوں کو۔ تو اسی پرکار سے ہر انسان اللہ کی رچنا لے کے آتا ہے، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو، احسان ماننے کا مادہ، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ۔ اب جو اس رچنا کا الٹا کرے گا، بھائی جو چیز جس چیز کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر وہ چیز اس چیز پر نہ چلے تو پھر تو اس سے نقصان ہوگا نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا الٹا کرے گا تو خود اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ ہر نفع نقصان سے پوتر ہے۔ تو اب انسان جب اللہ کی رچنا کو سنبھال کے رکھے گا اور احسان مانے گا، لوگوں کا، ماں باپ کا احسان مانے گا، اوروں کا احسان مانے گا، لیکن پھر وہ دیکھے گا نہیں یار، یہ تو پوری کائنات چل رہی ہے، یہ سورج ہے، سورج کی تپش سے جو ہے میرے بدن کو پختگی ملتی ہے، اور ہوا کے چلنے سے، ہوا کا جھونکا لگا گرمی میں، کتنا من خوش ہوتا ہے۔ ایک بار تو من سے نکل جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہوا بھیجی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اصل میں پالنہار اللہ ہے۔ تو انسان پھر دیکھتا ہے کہ نہیں یار، کوئی دن نکالتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے، پھر جب ہم تھک جاتے ہیں تو پھر رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، ہوا چلاتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، اور دھرتی میں سے جو ہے کتنی ساری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اناج کھاتے ہیں ہم، گیہوں کھاتے ہیں، گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں۔ اگر زمین میں سے وہ پیدا ہی نہ کرے تو کہاں بازار میں بکے گا پھر؟ کتنی ساری نعمتیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، کیلا ہے، سیب ہے، آم ہے، سب زمین میں سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ زمین میں اتنی طاقت کہاں ہے جو سیب کو میٹھا کر دے؟ زمین میں اتنی طاقت کہاں ہے جو گنے کو میٹھا کر دے؟ زمین میں اتنی طاقت کہاں ہے جو چھوارے کو میٹھا کر دے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے وہ سب یہ کرتا ہے۔
تو انسان پھر اللہ کی طرف نگاہ اٹھتی ہے کہ بھائی یہاں تو کوئی ایک ہستی ہے جو ہم سب کو پال رہی ہے ہاں، ہوا کے دوارا ہم زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بھائی ہوا میرے ماں باپ نے تو نہیں بھیجی، ہوا کے دوارا میرے ماں باپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، تو کوئی ایک ہستی ہے۔ پھر انسان کا دھیان بڑھتا ہے اس کی طرف، احسان ماننے کی طرف۔ کون ہے؟ انسان کے من میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، بنا مطلب کے تو مجھے پیدا نہیں کیا ہے۔ اب انسان جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اللہ کی کھوج کرتا ہے، تو پھر اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ پھر اللہ اپنے اس بندے کو اس کی نیت دیکھ کر کے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے، سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی اور قدرت کو دیکھتا ہے کہ یار زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں تو اتنے لوگ مر گئے، میں فلاں منتری صاحب کو بڑا طاقتور مانتا تھا کہ ان کے مقابلے کوئی نہیں، لیکن ان سے بڑا طاقتور کوئی اور بھی ہے جس نے انہیں موت دے کر اٹھا لیا ہے، ہاں کوئی اور ہے۔ اب میرے ماں باپ، میرے ماں ہیں، میں تو نہیں چاہتا میری ماں مجھے چھوڑ کر مر جائے، ماں کا سایہ میرے اوپر سے اٹھ جائے، لیکن میرے آنکھوں کے سامنے میرے موجود ہوتے ہوئے کسی نے موت دے کر اٹھا لیا ہیں، ہاں۔ عجیب منظر دیکھتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لائق تھے، بیمار پڑے ہوئے تھے، بڑھاپا تھا، ایسا معلوم پڑتا تھا کہ 10-5 دن میں ہی یہ ختم ہو جائیں گے، 10-5 دن میں ہی یہ مر جائیں گے، لیکن وہ نہ مرے جن کا اندیشہ نہ تھا، جو خود کہا کرتے تھے کہ یہ مریض ہے 10-5 دن میں مر جائے گا، کیا دیکھا کہ وہ مریض تو زندہ ہے، اور جو کہا کرتے تھے وہ مر گئے۔ ہاں، اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانو، جاگو۔ انسان اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، غور نہیں کرتا، کہتا ہے آٹومیٹک سسٹم ہے کائنات کا۔ رے پاگل، جب تیری موت آئے گی، جب تو ہوش میں آئے گا، تو اندھیرے سے باہر کب نکلے گا؟ کیا دنیا سے تو ایسی مر جائے گا بغیر اللہ کا احسان مانے، بغیر اللہ کو راضی کیے ایسی مر جائے گا دنیا سے؟ یاد رکھ، پھر جہنم کی آگ میں جائے گا جس میں جیون ایسا ہوگا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں، اپنے مالک کو پہچان، اس کی خاموش قدرت کو جان کہ وہ تیرا امتحان لے رہا ہے۔ دھرتی بچھی ہوئی دکھتی ہے، بچھانے والا دکھتا نہیں، دن نکلتا ہے، نکالنے والا دکھتا نہیں، رات ہوتی ہے، رات کرنے والا دکھتا نہیں، سورج نکلتا ہے، سورج نکالنے والا دکھتا نہیں۔ ارے سمجھ جاؤ اسی بات سے کہ وہ امتحان لے رہا ہے، ہاں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں بھائی، جب انسان اللہ کا احسان مانتا ہے اور اللہ کی کھوج میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ کی اسے ہدایت ملتی ہے، اللہ اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اب ہدایت کئی پرکار کی ہیں، ہدایت جو ہیں کئی پرکار کی ہیں۔ جیسی بندے کی کوشش اور محنت، ویسا ہی اللہ کا فیصلہ، ویسی ہی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ مالک ہے، جس انسان نے جیسی کوشش کری ہے اسے ویسا ہی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے وہ۔ ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھانا۔ اللہ کی ہدایت بندے کی کوشش کے اعتبار سے کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسی کوشش کرتا ہے بندہ ویسی اللہ کی ہدایت ملتی ہے۔ تو ایک ہدایت یہ ہے کہ راستے کا دکھا دینا بھی ہدایت ہے، ہدایت راستے کا دکھا دینا بھی ہدایت ہے، اپنا سچا راستہ دکھا دے۔ ہدایت راستے کا سمجھا دینا بھی ہے، ہدایت جو ہے راستے کا سمجھا دینا بھی ہے، اور ہدایت منزل تک پہنچا دینا بھی ہے، ہاں۔ تو اللہ سے دعا کرو اور کوشش کرو اور محنت کرو کہ اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت فرما کہ ہم صحیح منزل تک پہنچ جائیں، ہم دھوکے سے بچ جائیں۔ تو جب انسان پوری کائنات پر غور کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی ایک ہی مالک ہے اس کائنات کا، ایک ہی ہستی ہے جس کے اشارے پر ساری کائنات چل رہی ہے، ہاں۔ سورج خود اشارہ کرتا ہے
اس کے کرموں سے پڑھو، جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنے کرموں سے دکھا دیتی ہے کہ میں ایسی ہوں۔ سورج ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ میں خود اپنا مالک نہیں ہوں، اگر میں اپنا مالک ہوتا تو میں ٹائم ٹیبل سے نہ نکلتا۔ کوئی ہے ایک ہستی جو مجھے جس کے حکم کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں، میں اپنے حساب سے جو ہے روز نکلتا ہوں پھر چھپ جاتا ہوں۔ پوری کائنات ہمیں اس طرح سے آپ چیک کریے، یہ ہمیں اللہ کی خاموش قدرت بتاتی ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ اب پھر وہ سب کو پال رہا ہے، سب کو پال رہا ہے۔ کتنی ساری خلقت ہے دھرتی پر، کتنا انسان ہیں، کتنے چرندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سب کے لیے روزی دے رہا ہے۔ وہ زمین میں سے پیدا کرتا ہے۔ ارے اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے تو کہاں سے یہ بازار ہوں گے، کہاں کوئی چیز بکے گی بھائی، ہاں سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب جب انسان اللہ کی کھوج کرتا ہے تو پھر جب وہ کھوج کرتا ہے، پھر آج کے زمانے میں سچی کتاب اس دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کی پوتر قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید کو شروع سے پڑھتا ہے تو شروع میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں، اللہ کی شرن میں آتا ہوں جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، شیطان مردود کی شرن سے، پناہ سے۔ آگے جب پڑھتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرا ایک مالک ہے جو میرے اندر سے مجھے سنکیت کے اشارے آتے ہیں کہ تیری عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اپنے من سے سچی راہ پہ چلے، غلطی سے بچ جائے۔ اپنے مالک کو اپنے اوپر حاکم بنا جو واقعی میں ہے ہی حاکم، تجھے اس نے چھوٹ دی ہے تو تو کیا کر کہ تو اپنے آپ کو اس کے سامنے سونپ دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ کی مرضی پر آ جا۔ اب اس مالک کی کھوج کرے گا انسان۔ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن میں سب سے پہلی سورہ میں پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، ہر طرح کی تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالن ہار ہوں۔ اب انسان کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہی ہے وہ ہستی جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو سب کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، جس کے اشارے پہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ واقعی میں تعریف کے لائق وہی ہے، جو مر جائے وہ کیا تعریف کے لائق ہے۔ اس کی عقل کھل جاتی ہے کہ واقعی میں یہ سچا خدا، سچا مالک بول رہا ہے قرآن میں۔ ہاں تو وہ سب کو پال بھی رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا کرپیالو، بڑا دیاوان ہے، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں تو اب آگے پڑھیں گے مالک یوم الدین۔ انسان دنیا میں دیکھتا ہے ظلم جاستی دنیا میں ہو رہی ہے، کسی کا انصاف پورے طور پر نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس کی عقل کہے گی کہ واقعی جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ میں بدلے کے دن قیامت کا مالک ہوں، جس نے جیسی کوشش کری ہے اسے ویسی بدلہ دوں گا، تو واقعی اس کے من میں بات ہو جاتی ہے کہ دنیا میں امتحان چل رہا ہے، ظلم جاستی ہو رہی ہے، اپنا تیری ہو رہی ہے، اور بے شک اس کائنات کا ایک مالک ہے جو سب کا فیصلہ کرے گا۔ تو اسی طرح سے جب انسان غور کرتا ہے اور سوچتا ہے، پھر انسان کے اندر احساس اور احسان ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ غور کرتا ہے کہ نہیں بھائی، میرے ماں باپ تو یہ ہیں ہی، میرے ماں باپ کے دل میں محبت رکھیے۔ بھائی اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوئے، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوئے۔ اپنے بچہ روتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور پرایا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کوئی اور ہستی ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ ہاں مجھ جیسے کتنے انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے وہ، تو وہ ہے ہمارے سب سے بڑا اس کا احسان مانا جائے۔ سب سے بڑا احسان ماننے کے لیے اللہ ہے، اس کا احسان مانا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جب انسان غور کرتا ہے، سچائی پر تحقیق کرتا ہے کہ واقعی جو ہے مجھ جیسی بہت ساری زندگیاں یہاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بہت انسانوں کے جیون کی شروعات کراتا ہے، تو لہٰذا اسی نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے۔ سب سے بڑے احسان کا حقدار اللہ ہے جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے۔ پھر انسان جب اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ اسے اپنی سچی راہ دکھاتا ہے، اور پھر اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو آسمان پہ سے آتی ہے
اور اپنی بنائی ہوئی رچنا جو اللہ نے اس کے اندر بنائی ہے اس کے دوارا اس کو میچ کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے انسان کہ یہی میرے مالک کا سچا حکم ہے جس نے مجھے بنایا اور میرے اندر اپنی رچنا کو بنائی ہے۔ اس قرآن کے اندر میری رچنا کے آدھار پر اس کے سارے حکم ہیں۔ تو انسان کے اندر جو انسان کی فطرت ہے، جو رچنا ہے، وہی اسلام ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر قرآن میں ایک آیت ہے کہ توبۃ نصوحا، میرے بندے تیرے جیون کی شروعات میں نے کرائی، تجھے ماں کے پیٹ میں انسان میں نے بنایا، تو کچھ نہ تھا۔ قرآن پڑھ کے پھر وہ سمجھتا ہے میں نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا بنایا، تعریف کے قابل بنایا تاکہ تیری پریکشا لی جائے، اچھائی برائی کا راستہ، دو راستے تیرے سامنے کر دیے، احساسات، خیالات، میری رچنا تیرے اندر ہے، ہاں تیرا امتحان لے رہا ہوں میرے بندے، میں نے تیرے جیون کی شروعات کرائی، یہ سنسار تجھے میں نے دکھایا، سب کچھ تجھے میں نے دکھایا، سب کچھ تجھے میں نے دیا۔ جب دنیا میں تجھے میں نے بھیجا تو تجھے اکیلے بھیجا، پھر تجھے میں نے جیون کا سمے تیرا طے کر دیا، یہ سانس بھی تیرے گنتی کے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں میرے یہاں، روزی بھی تیری لکھی ہوئی ہے۔ جب تجھے دنیا میں نے بھیجا، اکیلے بھیجا، جو کچھ تجھے دیا تو نے پایا، دنیا میں جا کے پایا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا واپس، جب تیری زندگی کا سمے پورا ہو جائے گا، جب تجھے بلاؤں گا تو جو کچھ تو نے دنیا میں پایا ہے سب کچھ یہیں چھڑوا دوں گا۔ جس طرح تو اکیلا گیا تھا میرے پاس سے، پھر میرے پاس موت کے بعد اکیلا آئے گا۔ ہاں جب تو میرے پاس آئے تو کیا کرنا کہ دنیا کی محبت، دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال کر میری محبت لے کے آنا۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جاؤ کہیں، نہیں، اسلام میں دنیا ہی دین ہے، دنیا میں رہ کر کے جو اللہ کے حکم ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاوا کرنا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ انسانیت کے طور پر، بھلائی کے طور پر، اللہ کے ہر حکم میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ جو حکم بتائے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاوا کرو، بیوی بچوں کے ساتھ ایسا برتاوا کرو، پڑوسی کے ساتھ ایسا برتاوا کرو، کھانا ایسے کھاؤ، پانی ایسے پیو، پیشاب ایسے کرو، یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو بھی انسان حرکت کرتا ہے، شریر کو ہلاتا ہے، جھلاتا ہے، جو بھی جیسے کرم کرتا ہے، سب اللہ نے جیون جینے کا طریقہ، انسان اس کو بنایا ہے تو انسانیت کے طور پر ہی اس کو بتایا ہے، اور اس کو برائی سے بچایا ہے، اور اس کو صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ میرے بندے برائی سے بچ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس دنیا اور شیطان کی پناہ سے، شرن سے میری شرن میں آ جا، میری شرن میں ہی تجھے سکون مل سکتا ہے، شانتی مل سکتی ہے۔ اس دنیا میں تجھے کہیں شانتی نہیں ملے گی، مال میں شانتی نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، زمین جائیداد کے اندر سکون شانتی نہیں ملے گی، ہاں عورت کے پہلو میں لیٹنے سے سکون شانتی نہیں ملے گی۔ اگر تجھے دنیا میں مجھے چھوڑ کر کہیں بھی سکون مل جائے، اللہ فرماتا ہے، تو مجھے خدا کہنا ہی چھوڑ دیو۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی شرن میں ہی شانتی ہے۔ آؤ اللہ کی شرن میں، اسلام کو پہچانو، اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو، اسلام کی سچائی کو جانو، اور اسلام کے دوارا اپنے سچے مالک کی شرن میں آ جاؤ۔ اسلام ہی پوری دھرتی پر سچا مذہب ہے جو ہر طرح سے برائی سے پوتر ہے، لیکن اسلام کی صحیح شکھا کو پہچانو۔ اسلام کے علاوہ جو انسان جو بھی دھرم کا طریقہ اپنا کر مر کر جائے گا، موت کے بعد دھوکہ کھائے گا، اور جو انسان صحیح اسلام کو پہچان کر، اپنے مالک کو صحیح پہچان کر صحیح اسلام پر چل کے مر کے جائے گا، وہ موت کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یاد رکھنا، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر، دکھوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر۔ انسان دنیا سے دکھ اٹھاتے اٹھاتے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں میرے بھائیوں۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ میرے بندے دنیا میں رہ کر میرے حکم پورے کر، لیکن یاد رکھ تیری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تیرے سامنے اتنے لوگ مر رہے ہیں، جس دنیا کا چھوٹنے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہ ہو، اس سے دل نہ لگا۔ دفع کرو، جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں ہم، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے ہماری زندگی کی، دفع کرو۔ جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس سے دل کیا لگانا،
دفع کرو۔ جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا، مال دولت کی دوڑ کیا لگانا، جو مقدر میں لکھا ہے بالکل مل کر رہے گا۔ ہاں، وقت سے پہلے نصیب سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لیکن اگر اللہ کو بھول کر کے دنیا پہ دوڑ لگائیں گے، مال کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، تو یاد رکھیں مقدر سے زیادہ کبھی نہیں مل سکتا، اور ہم اپنے جیون کو برباد کر کے مر جائیں گے، اللہ کی نگاہوں میں گر جائیں گے، اللہ کی سزا کے حقدار بن جائیں گے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کریں، اپنے مالک کی کھوج کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اللہ کے حکم پر چلیں، اس کو راضی کرنے کی محنت کریں۔ یہ ہے جیون کا مقصد کہ موت سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ موت کے بعد اصل جو جیون ہے جنت کا، اس میں ہم کامیابی پائیں، تو فرمایا میرے بندے میری خاموش قدرت کو پہچان، یہاں صرف میرا ہی اختیار چلتا ہے، میری ہی حکومت چلتی ہے۔ جب چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں موت دے کے اٹھا لیتا ہوں، جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا احسان میں نے تیرے اوپر کیا ہے، تجھے انسان بنایا، تو کچھ نہ تھا، تجھے انسان بنایا، تعریف کے قابل بنایا، تو لہٰذا تو کیا کر، جب دنیا سے میرے پاس لوٹ کے آئے تو دنیا کی محبت لے کے مت آنا، توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تو پہلی لوٹ جا میری طرف، اس دنیا میں ہی لوٹ جا میری طرف، سچائی کے ہوش میں آ جا، دھوکے سے باہر نکل جا کہ تجھے میری طرف آنا ہے، میں تیرا مالک، میں تیرا خالق، تجھے میں نے پیدا سچے سارا جہان میں نے بنایا ہے تیرے لیے، تجھے بنایا ہے اپنے لیے، تو تو میرے لیے ہے۔ ہاں، تو کیا کر، دنیا سے دل ہٹا، مجھ سے دل لگا ہیں۔ ہاں، دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کر، مجھ سے محبت کر، اور جب تو مرنے کے بعد میرے پاس آئے گا، دنیا اور شیطان کو میں نے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اگر تو ان دونوں سے مجھ سے مانگے گا اور تو بچ کے آئے گا، میں تجھے توفیق دوں گا، میں تجھے ہدایت دوں گا دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی۔ اگر تو ان دونوں سے بچ کے آئے گا تو پھر میرا جنت کا انعام پائے گا، سورگ کا انعام پائے گا، ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم محنت کریں، اندھیرے سے باہر نکلیں، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے اندھ وشواس سے باہر نکلیں اور صحیح گیان کو چیک کریں، صحیح گیان کیا ہے، صحیح علم کیا ہے، دھوکے سے باہر نکلیں، سچائی کے ہوش میں آ جائیں اور روشنی میں آئیں اور محنت کریں۔ اور بھئی میں آپ سب سے کہتا ہوں جو بھی میری بات سن رہے ہیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا چھڑوا دے، پہلے ہی چھوڑ دو بھائی، ورنہ کسی دن چھڑوا دے گا، پتہ بھی نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے دنیا سے پتہ کٹ جائے گا بھائی۔ اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، دنیا کی دوڑ ختم کر دیں، جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، اپنے مالک کی دوڑ لگائیں، جنت کی طرف دوڑیں، جہنم سے بھاگیں۔ ہاں، برائی کا راستہ جہنم کا ہے، نرک کا ہے، اچھائی کا راستہ جنت کا ہے، سورگ کا ہے۔ اپنے مالک کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائیں، وفروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ ارے سب کچھ اس کائنات اللہ کی، سب کچھ اللہ کا، ساری کھانے پینے کی نعمتیں سب اللہ کی۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نعمتیں اللہ کی، جو جنت کے اندر ہیں، جو سورگ کے اندر ہیں، ہماری سوچتے ہی وہاں پر ہر خواہش پوری ہوگی، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو ہم نے اللہ کی جنت کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، کامیاب ہو گئے ہم، وہ نعمتیں سب ہمیں فری میں ملیں گی۔ اگر ہم نے اللہ کو کھو دیا تو ہم نے سب کچھ کھو دیا، پھر جہنم ہمارے مقدر میں آ جائے گی، جو ہمیشہ تباہی کا جیون ہے، بربادی کا جیون ہے۔ اس لیے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، اور جتنا ہو سکے اگر آپ میری باتوں سے انفریس ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ان باتوں کو بھی جتنا ہو سکے پوری طاقت لگا دیں پھیلانے کے لیے، کیونکہ جو انسان اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اللہ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا، دنیا کا دھوکہ اس کو ہٹا دے گا، سچائی اس کو دکھا دے گا۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس سچے راستے کو پہچانو، شیطان کے دھوکے سے بچو۔ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے، اس کے راستے انیک ہیں، ارے بھائی عقل بھی اس بات کو کہتی ہے جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا راستہ، اس کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، انیک نہیں ہونے چاہیے، اس کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اس سچا راستہ بھی اس کا ایک ہی ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سچے راستے کو پہچانو تاکہ موت کے بعد پھر دھوکہ نہ کھاؤ اور سچائی کے راستے پہ چل کے جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔
تو بھائی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی نفع ہوا ہوگا، کافی لابھ ہوا ہوگا، کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔